اور اب بات کریں گے چلاس میں سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں 8 گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، درجنوں سیاح لاپتہ ہو گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق نے بتایا امدادی کارروائیوں کے دوران 5 لاشیں نکال لی گئیں، 4 افراد کو ریسکیو کر کے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں سیاح پھنس کر رہ گئے، علاقے میں مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا، رابطے میں دشواری، شارع بابوسر کئی مقامات پر بند، رابطہ سڑکیں کھیت کھلیان تباہ ہو گئے۔ انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ سیلاب متاثرین اور لاپتہ افراد سمیت پھنسے ہوئے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، لاپتہ سیاحوں کی تلاش اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ سیلابی ریلوے میں دب جانے والی 15 سے زائد گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئیں۔ دیامر کے 20 مقامات پر شہرائے بابوسر اور ریشم بند 8 کلومیٹر کا علاقہ تباہ ہو چکا ہے۔ جی بی حکومت نے متاثرہ علاقوں میں راشن پیکٹس خیمے فراہم کرنے کا آغاز کر دیا۔ پاک فوج بھی ریسکیو آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق مسافر اور سیاح غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں 200 سے زائد سیاحوں کو مقامی لوگوں اور حکومت نے ریسکیو کیا۔ گلگت بلتستان کے حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے کہا کہ مسافر اور سیاح غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ 100 سے زائد سیاحوں کو تھک بابوسر کے لوگوں نے گھروں میں پناہ دی اور سیاحوں کی تلاش اس وقت جاری ہے۔ رات کی تاریکی سے سرچ آپریشن کافی حد تک متاثر ہوا تھا۔ فیض اللہ فراق نے مزید یہ بھی بتایا کہ شہر کے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کو سیاحوں کے لیے مفت کھول دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جی بی سے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات بھی کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ فیض صاحب، آپ نے ہماری نیوز کے لیے وقت نکالا۔ فیض صاحب، اس وقت کیا صورتحال ہے، آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ کل کا جو افسوسناک جو شارع بابوسر کے اوپر سیلابی ریلو میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں 15 سے 20 گاڑیاں، چونکہ شدید بارش کے بعد وہ ندی اوپر سے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے کٹ کے جب سیلابی ریلیں آ گئی، اس میں اچانک ٹورسٹ کی گاڑیاں ہیں، جو کہ شارع بابوسر بہت انگیج شارع ہے، ایک کراکرم ہائی وے کا متبادل ہے اور ٹوریزم کے لیے گرمائے موسم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی شارع ہے۔ یہاں پہ 15 سے 20 گاڑیوں کو ہٹ کیا، مقامی آبادی کو ہٹ کیا۔ یہاں پہ تقریباً سیلاب سے ایک گرل سکول یہاں پہ تباہ ہوئی ہے، 2 ہوٹل یہاں پہ تباہ ہوئے، ایک پن چکی تباہ ہوئی ہے، گندم ڈپو تباہ ہوا ہے، پولیس چوکی تباہ ہوئے ہیں، ٹورسٹ پولیس شیلٹر تباہ ہو گئے ہیں، 2 مساجد شہید ہوئے ہیں، 50 سے زائد مکانات مکمل تباہ ہوئے ہیں۔ اس علاقے کے 8 کلومیٹر کی سڑک شدید متاثر ہوئی ہے۔ 15 مقامات۔ فیض اللہ صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت جو ریسکیو کی سرگرمیاں جاری ہیں ان کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اس میں جو 3 لاشیں شام کو نکالی جا چکی تھی، 4 افراد کو بچا لیا گیا تھا جن کی ابتدائی طبی امداد مکمل ہو چکی، وہ صحت مند ہیں۔ 200 سے زائد جو یہاں پر ٹورسٹ ہیں ان کو محفوظ مقام منتقل کیا جا چکا ہے اور اس وقت اپنے فیملیز اور خاندان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویلیز کے اندر چونکہ یہاں پہ مواصلات کا ایک ڈسکنیکشن آ گیا تھا، ان کو مزید جو افراد وہاں پہ پھنسے تھے، 100 سے زائد لوگوں نے اپنے گھروں میں پناہ دیا تھا ٹورسٹ کو، ان کو شہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت رات کو چونکہ رات کی تاریکی میں ریسکیو آپریشن میں تعطل کا شکار ہوا تھا، متاثر ہوئی تھی۔ صبح وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ایک بار پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اہلکار، ضلعی انتظامیہ، پولیس اور جتنے بھی ویل ایکوپ ادارے تھے، افواج پاکستان بشمول موقع پہ پہنچ چکے ہیں اور صبح دوبارہ وہاں پہ ٹھیک ہے، امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بتائیے گا جو لاشیں نکالی گئی ہیں ان افراد کا تعلق کہاں سے بتایا جا رہا ہے؟ جو 2 لاشوں کی شناخت ہوئی ان کا تعلق لودھرا سے بتایا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے یہ وہ خاندان ہے جس نے وہاں پہ لوگوں کی مسیحائی کے کردار ادا کیا۔ ایک وہاں پہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ان کا تھا، وہاں پہ چلا رہے تھے، ایک ڈاکٹر تھی اور اس کے ساتھ ان کے جو ان کا جو شوہر تھا وہ موجودہ طور پر بچ چکے ہیں، جن کی باقاعدہ ویڈیو بھی سامنے آئی۔ اس کے علاوہ ایک ساہیوال کی فیملی جو بری طرح اس پانی کی موج میں پھنس چکی تھی، وہاں پہ پولیس اور لوکل لوگوں نے جا کے دریا کے پانی کے اندر سے اس پوری فیملی کو بچا لیا گیا اور چلاس اس کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ اور اب اس وقت جو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہاں ریسکیو آپریشن کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے احکامات کی روشنی میں تمام تر اداروں کو وہاں پہ متحرک کیا جا چکا ہے اور ایک بار پھر وہاں پہ ریسکیو آپریشن کا آغاز ہے اور جو لاپتہ افراد ہیں ان تک پہنچنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا اب تک کتنے سیاح لاپتہ ہیں، اس بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 جو ٹورسٹ ہیں وہ لاپتہ ہیں اور ان کی رسائی تک پوری کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی گاڑیاں جس میں ہائی روف ہے، جس میں ویگو گاڑیاں ہیں، جس کو چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ دریا کی عین پھنسی ہوئی ہے، ان گاڑیوں تک پہنچا جا رہا ہے، ان گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے، اس گاڑیوں کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔
5 से 6 गाड़ियों को निकाला जा फैजुल्लाह चुका है। साहब, इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर अब ये बताएगा कि सयाहों के लिए क्या ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ, बिल्कुल। रात को हमने पूरा मीडिया में भी ये दिया है कि इस वक्त शायरा नारायण कागान बाबूसर और शायरा रेशम 15 से 20 मकामात पर यहाँ पे बंद है और ये शायरा इस वक्त इस्तेमाल में नहीं है और टूरिस्ट को ये हिदायत जारी की थी कि यहाँ पे गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और सयाह इस रूट पे से दोनों रूट पे सफर ना करें जब तक यहाँ पे सड़कें बहाल नहीं होती और हुकूमत दोबारा इस बात का ऐलान नहीं करती कि यहाँ पे सफर करें, तब तक के लिए सफर से इज्तनाब करें और तब तक यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट है वो सफर ना करें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टरियस इलाका है। इसके अलावा भी जिला गिजर बल्तिस्तान के इलाकों में भी बहुत शदीद किस्म की बारिशें और सैलाबी रेलें आ गए और शायरा बल्तिस्तान भी 1-2 जगहों पर वहां पे बन चुकी है। सही, बहुत शुक्रिया आपका फैजुल्लाह फराक साहब, AR1 न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए।